الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد ہماری زندگی کا مقصد اس دنیا میں اللہ کی اطاعت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس نامہ اعمال کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں، اس نے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہو اور گناہوں سے یا تو پاک ہو یا گناہ بہت کم ہو۔ یہ بنیادی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے جب ہم نیکیاں کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں دوسری طرف اس بات پر بھی توجہ دینا ضروری ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا دوسرا پہلو ہے جو ہماری ان نیکیوں کو برباد کر رہا ہے یا ہمارے اس مقصد کو فیل کر رہا ہے۔ اگر ہم پوری زندگی اللہ کی اطاعت کریں اور دوسرے پہلو میں ہم اس اطاعت کو جو چیزیں برباد کرنے والی ہیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں، تو پھر ایسی صورت میں ہماری زندگی کی پوری کوشش اور ہماری زندگی کا پورا مقصد رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے جہاں مومن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، تو وہیں دوسری طرف مومن کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے تصرفات ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، تاکہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے کام کرتے ہوئے اس کو راضی کریں، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے ان سے بچتے ہوئے ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں اپنی نیکیوں اور اپنے حسنات کو بچا کر کے لے جائیں۔ ایک طرف اطاعت ہے، دوسری طرف معصیت ہے۔ اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور معصیت کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو اللہ اپنی رحمت سے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر عمل کرتے ہوئے معصیت سے بھی بچیں۔ اب اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے آثار اور فوائد اس دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جس طرح سے اطاعت کے مثبت آثار اور اس کے فوائد ہم کو حاصل ہوتے ہیں، اسی طرح سے معصیت کے منفی آثار اور اس کے برے آثار ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی بھی عمل پر آدمی کو کنٹینیو کرنے کے لیے، استمرار کرنے کے لیے اس عمل کے فائدے اور اس عمل کے فضل پر نظر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے انسان دنیا میں وہ کام کرنے کے لیے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جس میں اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے بمقابل اس کام کے کہ جس میں فائدہ کم ہوتا ہے۔ تو دینی اعتبار سے بھی بندہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اعمال کیے جائیں جن اعمال پر بہت زیادہ اجر ہے، جن اعمال سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان اعمال کو اولویت دیتا ہے بندہ۔ اسی طرح سے جن اعمال سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی کو اولیت دیتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اطاعت، نماز، اس کے فضائل آپ نے بہت سنے ہوں گے۔
لیکن آج کے اس درس میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں یا آخرت میں کن حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور کیا اس کی حالت ہوتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بسا اوقات روزی میں تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، بسا اوقات قلبی اعتبار سے تنگی کا شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کسی عالم، کسی مولوی، کسی امام کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت جو ہے ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، حضرت ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی بزنس کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتا ہے، یا حضرت ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں، الجھنوں کا شکار رہتے ہیں، ہمیں سکون اور اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے، کیا کریں؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا سبب خود اس کے اپنے اندر ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی اسی کے پاس ہوتا ہے، امام صاحب کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اندر نہیں سوچتا ہے، وہ خارجی چیزوں کو سوچتا ہے اور خارجی چیزیں تلاش کرتا ہے اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، اپنی الجھنیں دور کرنے کے لیے، اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی پریشانی اور سب سے بڑی الجھن کا سبب اللہ کے دین سے دوری ہوتی ہے۔ انسان اگر اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہو تو پریشانیوں میں بھی اسے راحت محسوس ہوتی ہے اور پریشانیوں میں بھی اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی لیے بعض سلف صالحین سے نقل کیا جاتا ہے کہ جب انہیں خوشحالی میسر ہوتی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، کوئی دقت نہیں ہوتی تھی، تو وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے، ہمارے اوپر کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے اور ہم بہت ہی آرام، سکون اور بہت سی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہر مومن کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ دین میں خلل پیدا ہونا دراصل دنیاوی اور اخروی دونوں جہان کی تباہی اور بربادی کا اصل سبب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، اب یہ ذکر عام ہے، نماز بھی ذکر ہے، نماز کو بھی اللہ نے ذکر کہا ہے اور اذکار اور وظائف کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کہا ہے، اس لیے اس کا عام اور شامل معنی یہ ہوگا کہ جو میرے دین سے دوری اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، تو اللہ نے فرمایا پھر اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے تنگ زندگی ہے، پھر اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے، پھر اس کو چین ملنے والا نہیں ہے، پھر اس کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی معصیت جب کرتا ہوں تو اس معصیت کا منفی اثر میں اپنی بیوی کے اخلاق اور اپنے جانور کے اخلاق میں پاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جب میں اپنے رب کی معصیت کرتا ہوں تو میری بیوی کے اخلاق میں بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے وہ اخلاق جن سے میں خوش ہوں نہیں رہتے ہیں، بدل جاتے ہیں، بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا بتائی؟ اللہ کی معصیت۔ تو بندہ جب اللہ کی معصیت کرتا ہے تو پھر اس کو مختلف شکلوں میں اسے اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے جانور کے اخلاق میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں جب معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں تو اس کا احساس میں کرتا ہوں کہ ان کے اخلاق میں جو ہے بدلاؤ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی لیے معصیت کی نحوستیں مختلف شکلوں میں بندے کے اوپر آتی ہیں، اور انہی نحوستوں میں سے یہ ہے کہ انسان اگر معصیت کرے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان نسیان کا شکار ہونے لگتا ہے، بھولنے لگتا ہے، بہت زیادہ بھول کا شکار ہوتا ہے، اس لیے کہ قوت ذاکرہ یہ کس کی طرف سے نعمت ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ کی توجہ میری طرف سے کمزور ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے توجہ، تو پھر ایسی صورت میں پھر انسان نسیان کا شکار ہونے جاتا ہے۔ علم جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے، نکلنے لگتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھے، اور چونکہ امام شافعی بڑے ذہین تھے، بڑے قابل، کافی ذہانت تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بڑا ذہین پا رہا ہوں اور بہت ہوشیار اور بہت قابل میری نظریں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ تو نصیحت کرتے ہوئے ان سے کیا کہا؟ انی اری اللہ قد القى علی قلبک نورا،
میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذہانت کی شکل میں، قابلیت کی شکل میں ایک نور عطا کیا ہے۔ فلا تطفئہ بظلمۃ المعصیہ، تو اس نور کو معصیت اور نافرمانی کی تاریکی سے بجھا مت دینا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ معصیت کی وجہ سے انسان علم کے نور سے محروم ہو جاتا ہے اور علم کی برکت سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس دل کو جگہ کس چیز کو ملنی چاہیے؟ اطاعت کو یا نافرمانی کو؟ اطاعت کو ملنی چاہیے۔ اس لیے اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اطاعت کو ہم نے گویا خیر بات کہہ دیا۔ تو اسی لیے جو ہے علامہ ابن القیم نے بڑے قصیدے لکھے ہیں عربی میں اور بڑے مفید ہیں۔ انہی قصیدوں میں سے ایک جو ہے قصیدے کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں حب الکتاب وحب الحان الغنا، حب الکتاب وحب الحان الغنا فی قلب عبد لیس یجتمعان۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کبھی کہ اللہ کے کتاب کی محبت بھی تمہارے دل میں ہو اور گانے، میوزک وہ بھی تمہارے دل میں جمع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں جگہ دینی ہے تو اللہ کی کتاب کی محبت کو جگہ دو، اور اللہ کی کتاب کی محبت کو جگہ نہیں دو گے تو پھر یہ گانے اور یہ اس طرح کی چیزیں پھر وہاں جمع ہو جائیں گی۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کی محبت خیر ہے، فلاح ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے اس میں نور ہے، برکت ہے۔ لیکن انسان جو گانوں کا عادی ہو، انسان جو اس طرح کے موسیقی اور اس طرح کی میوزک کا عادی ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ بربادی اور اس کی جو ہے ناکامی کی ایک علامت ہوگی۔ جو انسان معصیت کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دل میں تاریکی محسوس کرتا ہے اور اس تاریکی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، نیکی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو نیکیاں کرتا ہے اس کے چہرے پر ایک نور ابھرتا ہے اور ایک نور کی چھاپ ہوتی ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس نیکی کی برکت سے اس کے دل میں روشنی ہوتی ہے، ایک روشن دل ہوتا ہے اس کا۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اس اطاعت اور اس نیکی کی برکت سے روزی میں بھی کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، بلکہ جسم میں بھی ایک قوت اور طاقت کا سبب یہ نیکی بنتی ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور جب انسان نیکیوں کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ برکت کس چیز کی ہے؟ نیکی کی ہے۔ لیکن معصیت، بدی اور برائی کی نحوست کیا ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا، لیکن اگر آپ گناہ کریں گے، برائیوں کا ارتکاب کریں گے تو پھر آپ کے دل میں سیاہی پیدا ہو جائے گی، آپ کا دل سیاہ ہو جائے گا، چہرہ آپ کا جو ہے اس کے اوپر رونق اور اس کے اوپر ایک روشن نہیں ہوگا چہرہ۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ، اور اسی طرح سے یہ معصیت جو ہے آپ کے لیے قبر میں بھی اور دل میں بھی جو ہے تاریکی کا سبب بنے گی یہ برائی۔ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، یہاں تک کہ اس کا اثر آپ کے جسم پر بھی ہوگا اور آپ کمزوری محسوس کریں گے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور اس کی وجہ سے آپ کی روزی میں بھی کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ وَبَغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں آپ کے تعلق سے نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو انسان معصیت کرتا رہتا ہے تو اس کی نحوست اور اس کے غلط اثر کی وجہ سے اب اطاعت اور فرما برداری کرنے میں بندہ اپنے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے۔ پھر نماز کے لیے آنے میں وہی منافقوں والی صورت ہو جاتی ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اولاً تو نماز کے لیے آتے نہیں اور آتے ہیں تو بالکل ڈھیلے ڈھالے، سست، بے من کے آتے ہیں۔ تو یہ معصیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور معصیت کی وجہ سے بندہ عبادتوں کو اور اسی طرح سے اللہ کی اطاعت کو بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کے دل میں اہل معاصی کی محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایک مومن جو معصیت کرنے والوں سے محبت کرنے لگے اور ان کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اس لیے کہ مومن تو ایمان اور اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ معصیت کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے کہ پھر اس کا دل بجائے اس کے کہ اہل ایمان کی طرف مائل ہو، اس کا دل اہل معصیت اور گناہ کرنے والوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے
یہ نحوست اس کو حاصل ہونے لگتی ہے، اور پھر اس کے دل میں ایک عجیب و غریب طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اموات غیر احیاء، یہ تو مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ دل انسان کا اگر زندہ نہیں ہے، مر گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے انسان ایک طرح سے مردہ ہے۔ اسی طرح سے بعض صالحین اور اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ دل کے اوپر کچھ ایسے لمحات گزرتے ہیں کہ اگر وہ صاحب ایمان ہے تو پھر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک جنت والی زندگی گزار رہا ہے، سکون کی، اطمینان کی۔ لیکن اگر وہ معصیت کی زندگی گزار رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو اسی دنیا میں اپنی زندگی کو ایک جہنمی زندگی محسوس کرتا ہے، پریشانی اور تکالیف، اور اسی طرح سے اللہ سے دوری، اللہ کے بندوں سے دوری کی شکل میں اس کو یہ جو ہے سزا کے طور پر ملتی ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے آثار میں سے یہ ہے کہ بندہ جب گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر گناہ کے جو خطرناک انجام ہیں ان سے وہ بے خبر ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے بندے کی کہ آدمی گناہ کے جو خطرناک انجام ہیں وہ اس کے ذہن و دماغ سے غائب ہو جائیں تو پھر ایسی صورت میں گناہ کو وہ معمولی سمجھ جاتا ہے۔ گناہ کو، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جب گناہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی اور اسے ہاتھ میں، بس اس سے زیادہ ان کو گناہ کا خطرہ نہیں محسوس ہوتا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک اور صالح ہوتے ہیں، اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پہاڑ گر پڑا اور پہاڑ کے نیچے وہ دب گئے، اتنا خطرناک وہ اپنے لیے محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل کیوں ہوتا ہے؟ یہ گناہ بار بار کرنے کی وجہ سے یہ غلط اثر مرتب ہوتا ہے کہ گناہ کی قباحت جو ہے اور اس کا جو خطرناک انجام ہوتا ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بے خوف محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر اس کو معمولی سمجھ کے کرتا جاتا ہے۔ پھر اس کی زندگی کی ایک روٹین ہو جاتی ہے، اور پھر ان گناہوں کو کر کے وہ لوگوں کے سامنے فخر بھی محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی معافی الا الصالحین، کہ میری امت کے سارے لوگ خیر و عافیت میں ہو سکتے ہیں، الا المجاہرین، کل امتی معافی الا المجاہرین، میری امت کے سارے لوگ خیر و عافیت میں ہو سکتے ہیں سوائے مجاہرین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَن يَسْتُرَ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَفْرَحُ نَفْسَهُ، کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے علاوہ اس گناہ کا پتہ کسی کو نہیں ہوتا ہے، اللہ پردہ ڈالے ہوئے رہتا ہے، پھر صبح ہوتی ہے تو پھر اس گناہ کا اپنے ساتھیوں میں، اپنے لوگوں میں تذکرہ کر کے وہ ایک طرح سے فخر محسوس کرتا ہے کہ میں نے رات میں یہ کیا، اور ان کو گنانے لگتا ہے، اور پھر وہ جو ہے اس طرح سے اپنا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ اگر گناہ کو گناہ سمجھے تو اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے وہ اس بات کا جو ہے اظہار کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ گناہ کی نحوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ بندہ جب ایک بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، ایک سیاہ نشان بن جاتا ہے۔ فاذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبہ، اب اس گناہ سے وہ توبہ کر لیتا ہے اور اس نقطے کو صاف کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو پھر اس نقطے میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ حَتَّى تَغْلُوَ قَلْبُهُ، یہاں تک کہ اس کا دل جو ہے اس گناہ سے اور اس جو ہے خطا سے بھر جاتا ہے۔ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، اور اسی کو ران کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ذکر کیا ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے دلوں پر
ران کی زنگ یا ران جم گیا ہے. کیوں؟ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے. علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو وہ بار بار گناہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر ایک طرح سے ران جم گیا ہے. حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں هو الذنب علی الذنب حتی یعمل القلب. ران جو اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بندے کے دل پر جم جاتا ہے یا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں هو الذنب علی الذنب. یہ ران یہی ہے کہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے بندہ، حتی یعمل القلب، یہاں تک کہ دل اندھا ہو جاتا ہے. اب وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے اور پھر اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. اس کے آثار میں سے یہ ہے کہ بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے. پھر اس کے اندر غیرت نام کی چیز نہیں رہتی ہے جو دینی غیرت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غیرت والے تھے. دینی غیرت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ذکر کیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت کا تو لوگوں نے تعجب کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منہ. اللہ کے دین کے تعلق سے سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب آتی ہے، میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ رب العالمین مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. یعنی اللہ رب العالمین کے گناہ اور اس کی معصیت کا جب بندہ ارتکاب کرتا ہے تو گویا بندہ اللہ رب العالمین کی غیرت کو چیلنج کرتا ہے، اور یہ بندے کی بدقسمتی اور اس کی ناکامی کی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امت محمد واللہ ما من احد اغیر من اللہ، کہ اللہ نبی کی امت کوئی اللہ رب العالمین سے زیادہ غیرت رکھنے والا نہیں ہے. ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ، کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی جب زنا کرتی ہے، زنا گناہ ہے، اللہ کو بڑی غیرت آتی ہے. اس لیے اس طرح کے گناہوں سے بندے کو بچنا چاہیے. اسی طرح سے بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ بے شرم ہو جاتا ہے، اور جب بے شرم ہو جاتا ہے تو پھر بے شرم کوئی بھی کام کرے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من لم يستحي فانه يصنع ما شاء من القبائح اذ العامل على تركها الحياء. کہتے ہیں جو شرم نہ کرے تو پھر جو گناہ اور جو قبیح کام اسے کرنے ہو کرے، اس لیے کہ ان گناہوں کے کاموں کے ترک کرنے پر جو چیز بندے کو ابھارنے والی تھی وہ شرم تھی کہ وہ اللہ رب العالمین سے شرم کھاتا، بندوں سے شرم کھاتا اور اللہ رب العالمین کی معصیت نہ کرتا. تو معصیت کرتے کرتے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے شرم ہو جاتا ہے. اور جب شرم چلی جاتی ہے تو پھر بندے کو گناہ کا کام کرنے میں چاہے تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بسا اوقات بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ کرتے بھی ہیں اور گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں، اور نصیحت اگر آپ کریں تو بے شرمی بھی کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے. تو یہ ایسے لوگ اسی لیے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انہیں شرم سے محروم کر دیا گیا اور وہ بے شرمی کا شکار ہو گئے. اور ایسے لوگ پھر اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، وہ اللہ کی عظمت اور شان، اس کی قدر ان کے نگاہوں میں گھٹ جاتی ہے. ورنہ جو مومن اللہ کی عظمت اور شان کا خیال اپنے ذہن و دماغ میں رکھے گا وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی معصیت نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کن، صرف لفظ کن کہتے ہوئے ہمارے اوپر بڑی سے بڑی مصیبت ڈال سکتا ہے، اور لفظ کن کہتے ہوئے ہم سے بڑی مصیبت ڈال بھی سکتا ہے. تو جس کی شان اتنی عظیم ہے کہ کن کے ذریعے وہ ہمیں بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی پریشانی میں ڈال سکتا ہے، ہم کس طرح سے اس کی معصیت کرتے ہیں؟ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی قدر ہمارے دل میں کم ہے. اس لیے ہم اللہ رب العالمین کی معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ،
ان لوگوں نے اللہ کی تعظیم جو کرنی چاہیے اور اللہ کی قدر جو ہونی چاہیے ان کے دلوں کے اندر، وہ قدر انہوں نے نہیں کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، آپ نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی دوسری نیکی کی طرف بندے کو ابھارتی ہے، تو اسی طرح سے اس معصیت کی نحوست یہ ہے کہ ایک گناہ اگر آپ کریں گے تو وہ گناہ آپ کو دوسرے گناہ کی طرف لے کے جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے آپ گناہ در گناہ کرتے چلے جائیں گے۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں ان من عقوبت السیئہ السیئۃ بعدہا، یعنی گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ ایک سزا ہے، سزائے عاجل جس کو کہتے ہیں، عاجل سزا، کہ گناہ ایک کیا دوسرا گناہ اس کے بعد آپ کرتے ہیں، یہ آپ کو سزا مل رہی ہے کہ آپ دوسرے گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ مِن ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، لیکن گناہ نیکی کی جزا کیا ہے کہ ایک نیکی کی بعد تو آپ دوسری نیکی کرتے ہیں، تو نیکی کی برکت یہ ہے کہ آپ دوسری نیکی کرتے ہیں، اور گناہ کی نحوست کیا ہے کہ آپ دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے بندہ پوری زندگی جو ہے گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ذہنی الجھن اور اطمینان اور سکون سب اس کا چھن جاتا ہے، اس لیے کہ سکون، اطمینان، سعادت، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی عطا ہیں، اور جب بندہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر لیتا ہے تو پھر ان عطاؤں سے اللہ رب العالمین اسے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی گناہوں کے بہت سارے سلبی آثار ہیں، لیکن یہ ہے کہ درس لمبا ہو جائے گا، تو اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اور اگلے درس میں ذکر کریں گے کچھ تفصیل کے ساتھ۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اعمال صالحہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گناہوں سے بچنے میں، اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور ہم گناہوں سے حتی الامکان بڑے اور چھوٹے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر، ایمان پر، عمل صالح پر، اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہوئے اس دنیا سے جب بھی ہماری رخصتی ہو ایمان پر، عمل صالح پر، اور اس حال میں ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔